السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس درس میں۔ پچھلے درس میں ناظرین ہم لوگوں نے قیامت سے متعلق دو شبہات کے حوالے سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جانا، تقدیر پر ایمان جو آخری رکن رہ گیا تھا اس کی تفصیلات جانی، اور پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا آخری حصہ جس میں انہوں نے اسلامی عقیدے کے مقاصد بتائے تھے اس کو جانا، اور پھر ہم نے ناظرین دوسرے موضوع میں قدم رکھتے ہوئے پہلے حصے کو مکمل کیا کہ ایمان کیوں کمزور ہو جاتا ہے، کیوں ایمان ہمارا گھٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے خارجی 3 اسباب، داخلی 3 اسباب آپ سب کے حوالے ہوئے۔ آج کے اس گفتگو میں ناظرین بڑا اہم موضوع ہے ہمارا، وہ موضوع ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا، ہمارے ایمان میں کیسے قوت پیدا ہوگی۔ یہ ہمارا موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو، ایسا ایمان جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ایسا ایمان جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا سکھا دے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے، اور ہر شخص کی یہ دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ تو آج کے اس درس میں، اس ملاقات میں ناظرین اسی موضوع کو ہمیں تفصیل سے جاننا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان قوی ہوگا، جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر پائیں گے، جس کی وجہ سے ہم گناہ اور نافرمانی کے اندھیروں سے نکل کر سنت اور ہدایت اور عمل صالح کے روشن راستے پر آ سکیں گے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں جو کچھ آزمائش اور پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھ رہے ہیں اس پر صبر کر پائیں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ وہ اسباب آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایمان کو مضبوط کرنا یہ ہر مومن کی جہاں خواہش ہوتی ہے وہیں پر ہر مومن کا یہ ذمہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اسباب کیا ہیں۔ ہماری خواہش اگر ہمیں علم تک نہیں لے جاتی ہے ناظرین، تو اس خواہش کی وجہ سے انسان خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، آپ کے دل میں خواہش ہو، آپ اس چیز کو پانے کی کوشش نہ کرتے ہوں تو آپ کا چاہ لینا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی جب فکر ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ ایمان بڑھے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں۔ ناظرین صرف اس درس سے متعلق نہیں، میری گفتگو ہماری عام زندگی سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیے کہ ان اسباب کی ہمیشہ فکر کرنی ہے جن اسباب سے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر اطمینان سے عمل کر پاتے ہیں۔ تو ان اسباب کی فکر ہمیشہ ہمارے دل میں ہو، اور اس فکر کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ ان اسباب کو ہم جانیں، ان اسباب کو اختیار کریں جو ہمارے ایمان کو بڑھا سکیں۔ اسی وجہ سے ناظرین سلف صالحین اس بات پر ہمیشہ اس بات پر غور کیا کرتے تھے، فکر کیا کرتے تھے اس بات کی کہ کیسے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اس درس کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ہماری زندگی کا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھا رہے، کیسے مضبوط ہو، کیسے طاقتور ہو۔ سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، وہ صحابہ سے کہتے تھے، ساتھیوں سے کہتے تھے، ہلموا نزدد ایمانا، کہتے تھے آؤ بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، یعنی آؤ ان اسباب کو جانتے ہیں، وہ چیز جس چیز سے ہمارا ایمان بڑھے گا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور بیٹھ کر کے وہ لوگ آپس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسروں سے کہتے ہیں آؤ
اپنے ایمان کو ہم بڑھائیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے مومن ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے کا مطلب ہے آؤ ان اسباب کو اختیار کریں، ان چیزوں کو جانیں جو ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، طاقتور کر دے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، اتنی بڑی جلیل القدر شخصیت، اس امت میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑی کوئی شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ صحابی ہیں جن صحابی سے متعلق متعدد فضائل آپ دیکھتے ہیں۔ ان کی فکر ہوتی تھی کہ ایمان کو کیسے بڑھایا جائے، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے آؤ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، وہ دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، تین چیزیں اللہ سے مانگتے تھے۔ اے اللہ، اللہم زدنی ایمانا، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی عطا فرما، میرے ایمان کو بڑھا دے، میرے ایمان کو مضبوط کر دے۔ وہ یقینا، میرے دل میں یقین کو مضبوط کر دے، یقین کو بڑھا دے۔ وہ فقہ، اور میرے دل میں شریعت کے علم کو بڑھا دے، مضبوط کر دے۔ تین چیزوں کی زیادتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت، علم کے سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی۔ عبداللہ بن مسعود کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو، میرے یقین کو، میرے فقہ کو بڑھا دے۔ یہ صحابی کا اہتمام ہے ایمان کی زیادتی کے حوالے سے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اسے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے تعالوا نؤمن ساعۃ، آؤ ہم ایمان لائیں، تعالوا فلنذکر اللہ ولنزدد ایمانا بطاعتہ، آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے ایمان اور اپنی اطاعت کو بڑھائیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ اپنے ایمان کی بڑھانے کی فکر کریں، خود اپنی بھی فکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ آؤ اب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ ناظرین، آپ نے سنا صحابہ اکرام سلف صالحین یہ اہتمام کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، زندگیوں میں اس بات کی وہ فکر کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من فقہ العبد ان يعلم ام مزداد هو ام منتقص اے من الایمان، وان من فقہ العبد ان يعلم نزغات الشیطان ان تأتیہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آدمی کی فقہ اور آدمی کی سمجھ بوجھ میں سے ہے کہ وہ دیکھے اپنے ایمان کے حوالے سے کہ اس کے ایمان کا درجہ اور کیفیت کیا ہے۔ اس کو دیکھنا یہ آدمی کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے، اس لیے کہ جس طرح آپ دنیا کی ضروری اشیاء کو دیکھتے ہیں، ضروری کاموں کو دیکھتے ہیں، ضروری باتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ضروری کام، ضروری باتیں، ضروری اشیاء کیا وہ اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں، کیا ان درجوں میں، ان حالتوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے؟ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ ایمان انسان کے فقہ، انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بھی دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہے اور کیا کیفیت ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں یہ بھی انسان کی سمجھ بوجھ میں سے، عقل مندی کی علامت میں سے ہے کہ وہ دیکھے کہ شیطان کن راستوں سے اس تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اسی انسان کے عقل اور سمجھ بوجھ سے جوڑ کر بیان کیا۔ لہٰذا ناظرین، اسباب زیادت الایمان کہ وہ اسباب جس سے ایمان بڑھتا ہے، اسباب تقویت الایمان وہ اسباب جس سے ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے جاننا آدمی کی سمجھ بوجھ میں سے ہے۔ جس طرح آپ سامان، اپنے کام اور چیزوں کی فکر کرتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں، اس سے زیادہ آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے گفتگو تھی ناظرین، اور اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے، ایمان کو دیکھتے رہنا کہ وہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ ایمان گھٹتے 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 بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی کا پورا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس وجہ سے بھی اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایمان کی زیادتی کو دیکھنا کیوں ضروری ہے، کیا فوائد ہوتے ہیں، ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول سے محبت بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے ہم دور ہوتے ہیں، دنیاوی حقیقت کو ہم پہچان لیتے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی کے اندر جو آزمائش و پریشانیاں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وہیں پر ایک اہم بات ہے جو مجھے بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان گھٹتے گھٹتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو معروف علماء دین میں سے ہیں، امام اہل الشام ان کو کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں، کیا وہ بڑھتا ہے؟ امام اوزاعی نے کہا کہ ہاں بڑھتا ہے، حتی یکون کالجبال، یہاں تک کہ پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں وہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہ مومن کا ایمان بڑھتا ہے، ایسے بڑھ جاتا ہے پہاڑوں کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا قیل فینقص، کیا گھٹتا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نعم حتی لا یبقى منہ شیء، ہاں گھٹتے گھٹتے اتنا بھی گھٹ جاتا ہے کہ کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی، پورا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ناظرین، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا، اس درس سے نہیں بلکہ پوری زندگی کے حوالے سے یہ بات ہمارے نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس کی ہم فکر کیا کریں، اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ بس اوقات ایمان گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بڑھتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ پہلا سبب ہے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت اور پہچان، کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جانیں، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اور اس کی عظمت کیا ہے، اگر یہ چیز ہم جان لیتے ہیں ناظرین، یہ پہلا سبب ہوگا جس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، ہمارا ایمان قوی ہوگا، ہمارا ایمان طاقتور ہوگا، کہ سب سے پہلے ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس رب کی معرفت اور پہچان ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جس کے سبب ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کی خشیت رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ العلماء، وہ لوگ جو علم والے ہیں، وہ لوگ جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت ہے، جن کے پاس پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جانیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھ سکے۔ جب مومن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، معرفت کم ہو جاتی ہے، محبت کم ہو جاتی ہے، تو اسی سبب ہم گمراہی، ضلالت، گناہ، فسق و فجور کے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ یہ پہلا سبب ہے ناظرین کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کہتے ہیں من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے اپنے دل میں، اسی کے بقدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو وہ ان اسباب، جن اسباب کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے، ان اسباب کی طرف نہیں جاتا، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے اور اس کی صفات، اس کے کمالات کو وہ جانتا ہے۔ اور ناظرین، ایک پہلو جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے ناظرین کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وہاں سے وجود بخشا، اور ایک پانی کے قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کی تخلیق کی، اور ہمیں وہ جسم جس کے ذریعے سے ہم حرکات، کام کرنے کے قابل ہو گئے، وہ عطا کیا۔ اس کے ساتھ اس نے ہمیں ماں باپ، والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست و احباب، اس نعمت سے مالا مال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رزق، روزی عطا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کی جو ہم اسے مانگتے ہیں، اور بغیر مانگے کہ اس نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس نے یہ زمین
ہمارے لیے بچھونا بنا دی، یہ آسمان ہمارے لیے چھت بنا دیا، یہ سورج کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دیا، اور یہ چاند ہمارے لیے آسمان کی زینت اور آسمان کے ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان احسانات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو، اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، ایک دن آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت دے دے گا اور اسی کی طرف انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی ہر نعمت قیمتی ہے، حتیٰ کہ موت بھی ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ انسان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہوتے ہوتے اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی قدرت ختم ہونے کے قریب ہو جائے اور اسے کئی سو سال تک زندگی دے دی جائے، وہ نفع بخش بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور نسل آگے بڑھتی ہے اور اس گھر میں دوسرے لوگ آباد ہونے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت بھی دیتا ہے، موت بھی مومن کے لیے راحت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت ساری مشکلوں سے، پریشانیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے۔ زندگی بھی نعمت ہے، موت بھی اس آدمی کے لیے جو ایمان اور توحید اور تقوی پر ہے نعمت ہے، کہ وہ دنیاوی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے نکل کر راحت و آرام کی زندگی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ان نعمتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ نعمتوں پہ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، لہٰذا وہ عظمت ہمارے ایمان کو بڑھا دے گی کہ ہم اس کے فرما بردار ہوں گے، اس کے مطیع ہوں گے، اور جو اس کے احکامات ہیں اس کو ہم بخوشی اور رضا اور رغبت ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر ہم صبر کریں گے۔ تو ناظرین، یہ پہلا سبب ہے جس کے سبب ہمارا ایمان بڑھتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت۔ تو ناظرین، دوسرا سبب ہمارے ایمان کی زیادتی، تقویت اور مضبوط کرنے کے لیے دوسرا سبب ہے، وہ ہے قراءۃ القرآن الکریم بالتدبر، کہ قرآن کریم کو ہم پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ قرآن مجید کو ہم پڑھیں۔ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ قرآن کو تدبر کے لیے اتارا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کے اوپر تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے، وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ رحمت ہے، اور بشرا ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ کتاب رحمت ہے، کتاب ہدایت ہے، لہٰذا اس کتاب ہدایت کو آپ پڑھیں گے آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایمان کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ رحمت کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں گے آپ اللہ کے رحمت کے حقدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک اہم بات بیان کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو مجھے سننے والے، دوسروں تک دین کو پہنچانے والے ہیں، ناظرین دو باتوں پہ غور کریں۔ پہلی بات کہ قرآن مجید کو ہم میں سے ہر شخص کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جسے قرآن مجید دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھنے نہیں آتا ہے، یا تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، یا پڑھتا بھی ہے تو ایسی غلطیوں کے ساتھ جس سے معنی بدلتا ہے، اعراب کی غلطیاں، لفظ کی ادائیگی کی غلطی۔ ناظرین، اس درس کے اندر ہمیں یہ سیکھ لینا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جسے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہ آتا ہو۔ یہ سیکھیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، علم عمر سے بندھا ہوا نہیں ہے، علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے، علم کا تعلق انسان کے جذبے سے ہے، انسان کی خواہش سے ہے، انسان کی کوشش سے ہے، انسان کی اچھی نیت سے ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنا سیکھ لیجیے۔ اور دوسرا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ اس کی عادت ڈالیے ناظرین کہ یہ ہماری ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو، کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو، ان احکامات کو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ آپ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی آپ کو معلوم ہو، اور جو آیتوں سے آپ گزر رہے ہیں اگر وہاں پر کسی بات کا حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی نیت کیجیے،
اور اس پر عمل کر لیجئے، عزم کیجئے کہ میں اس بات پر عمل کروں گا، اور اس پر عمل شروع کر دیجئے۔ کوئی بھی آیت جس میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہو اور آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ سے استقامت مانگ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت دے۔ یعنی جب بھی آپ قرآن کریم کی آیت جس میں حکم دیا گیا ہے وہاں سے گزریں تو آپ نیت اور عزم کریں کہ میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں گا، اور جہاں پر آپ گزریں جس میں کسی گناہ سے روکا گیا ہے آپ عزم کریں میں اس گناہ سے بچوں گا، اس سے دور رہیں، اور آپ دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ آپ کو استقامت دے، اور ان آیتوں سے گزریں جن آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ذات اور اس کی صفات کا تعارف کرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریے اور اسے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور عظمت کیا ہے۔ اس سے آپ قرآن کریم پر غور کرنے والے ہو جائیں گے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آیت جس آیت میں اللہ کے رحمت کا ذکر ہے اس سے خوش ہو جائیے اور اللہ کی اس کی رحمت طلب کیجیے، اور وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتا ہے اللہ سے ڈر جائیے اور اس سے پناہ مانگ لیجیے عذاب سے، اور وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر کرتا ہے اس سے عبرت لیجیے اور جان لیجیے کن صفات کی وجہ سے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے، ان صفات سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں، اس کی نیت کر لیجیے، اور وہ قومیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، رحمت دی، ان کو سعادت دی، ان آیتوں سے آپ گزریں تو ان آیتوں پر رک کر آپ ان صفات کو اختیار کرنے کی نیت کریں، عزم کریں۔ جب ہمارا طریقہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ہوگا تو ناظرین ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا معنی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ناظرین، کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اور من چاہی تفسیر و معنی بیان کرنا، یہ گمراہی ہے۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غور و فکر کرنے کا معنی کیا ہے۔ جو جملہ آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کو آپ سمجھ لیں کتاب و سنت کی روشنی میں کیا معنی ہے اس کا، اور وہ بالکل واضح معنی ہوتا ہے قرآن مجید۔ اور جو آیت رحمت ہے اللہ سے رحمت مانگے، آیت عذاب ہے اللہ کی پناہ مانگے، حکم دیا گیا ہے اسے بجا لانے کی نیت کریں، بجا لائیں، نہیں ہے کسی چیز سے روکا گیا ہے رک جائیں، رکنے کے عزم کریں، نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اسماء و صفات ہیں، اسے دل کی گہرائی میں اتاریں، جتنی خبریں اس نے واقعات بیان کیے ہیں ان کی تصدیق کریں، جو قومیں ہلاک ہوئی ان کے ہلاکت کے اسباب کو جان کر اس سے بچیں، جن قوموں پر اللہ کا کرم ہوا ان قوموں کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے قرآن پر تدبر، یہ ہے قرآن پر غور و فکر کرنا، اس سے ہماری ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ اور جو آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء، ذات اور صفات کو جان لینا، اس کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے قرآن پہ غور و فکر کرنا۔ صحابہ اسی سبب ان کے ایمان میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 774، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں مسجد قباء میں امامت کراتے تھے ایک صحابی کا نام کیا ہے؟ حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ، مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کے حوالے سے ہے کہ وہ جب نماز پڑھاتے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھتے اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا یا تو آپ صرف سورہ اخلاص پڑھا کر رکوع کر دیجئے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو دوسری آیتیں پڑھا رہے ہیں دوسری آیتیں پڑھائیے، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں دوسری صورتیں دوسری آیتیں پڑھاتے ہیں، آپ یا تو یہ کریں یا تو آپ یہ کریں۔ کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ جو مسجد قباء کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے پر نماز پڑھاتا ہوں، اگر تمہیں منظور نہیں تو میں آج کے بعد امامت نہیں کراؤں گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ یعنی قباء کی بستی میں رہنے والے لوگ، مسجد قباء جو مشہور ہے، قباء اصل میں بستی کا نام ہے، مسجد قباء بستی کے رہنے والے صحابہ نے ناپسند کیا اس بات کو، اس لیے کہ کلثوم بن ہدم کو وہ اپنے درمیان سب سے بہتر آدمی مانتے تھے، انہیں مناسب نہیں لگا کہ کوئی اور امامت کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہ سورت ہر رکعت میں پڑھاتے ہو؟ تو حضرت کلثوم بن ہدم نے کہا اس لیے کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس سورت سے میری محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی صفات بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا، بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کے والدین نہیں، اس کے برابر ہم پلہ ہم شریک کوئی نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
یہ آیتیں حضرت کلثوم بن ہند کو بڑی محبت تھی اس سے. اللہ کے نبی نے کہا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، آپ نے کہا یہ محبت اس صورت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو ناظرین، دوسرا سبب جس کا تعلق پہلے سبب سے بھی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اور یہ انشاءاللہ ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بھی ہوگا. تیسرا سبب ہے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو پڑھنا، اسے جاننا. ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، قوی ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہم سب پر آپ کی اطاعت کو، آپ کی فرمانبرداری کو فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، اور آپ کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے. آپ کی زندگی، آپ کے حالات کو جان لینا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی اور اس پر صبر کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کا دین کیسے نشر کیا، اس پر صبر کیسے کیا. انسان کی زندگی کن چیزوں سے عبارت ہوتی ہے؟ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت. اللہ کے نبی کی سیرت کو جب ہم جانیں ناظرین، اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کیسے کرتے تھے، اور آپ نے دعوت اللہ کے لیے کیا کچھ صبر کیا ہے، کیا کچھ مشقتیں برداشت کی ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نبی سے محبت بڑھتی ہے، سنتوں سے محبت بڑھتی ہے، سنتوں کی عظمت بیٹھتی ہے، جس سے عمل کی طرف آدمی راغب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اسے ہلکی محسوس ہوتی ہیں. جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے قدوہ بنایا، اسوہ بنایا، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے. سلف صالحین اس وجہ سے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کی زندگی ایسے سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید سکھاتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی کی سیرت کو وہ بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو زبان سے اذیت دی گئی، آپ کو جھٹلایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دی گئیں، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون، آپ کے اوپر الزام تراشی کی گئی، بہتان تراشی کی گئی آپ کے اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کو خود سے گھڑ لیتے ہیں، پرانی قصے ہیں، پراگندہ واقعات ہیں، گزرے ہوئے قصے ہیں، اساطیر الاولین ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان کہ آپ نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، آپ کو زبان سے اذیت دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے جسم کو کن کن اذیتوں سے گزرنا پڑا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کے دوران اونٹ کی اوجھڑی آپ پر ڈال دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنگی لباس جو سر پر پہننے والی ٹوپی ہے جسے خود کہا جاتا ہے، اس کی میخیں آپ کے سر میں دھنس گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون بہنے لگا آپ کے جسم سے. اس پر کافی نہیں ناظرین، اس سے آگے بڑھ کر اس پر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مکہ میں بھی. اور وہ شخص جو آپ کو پکڑ کر لاتا ہے نعوذ باللہ، اس پر انعام رکھا گیا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہے حالت زندگی یا حالت وفات، کسی بھی صورت لے کر آتا ہے، اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، جو کہ بہت بڑا انعام ہے. یعنی لوگوں کو قتل کے لیے ورغلایا گیا، لالچ دی گئی. آپ مدینہ آ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر بلا کر یہودیہ خاتون نے آپ کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دے دیا. طرح طرح کی اذیت، اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو جو اذیت دی گئی، وہ اذیت بھی کوئی کم اذیت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان
ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں. مجھے تکلیف ہو یا میرے گھر والوں کو تکلیف ہو، میرے ساتھیوں کو تکلیف ہو، اہل ایمان کو تکلیف ہو، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ کو تکلیف دی گئی. آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کا استقامت ہم سیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھا دیتی ہے، ایمان کی شمع روشن کر دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے. ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ ہمارے لیے ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ناظرین، چوتھا سبب جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا، قوی ہوگا، بڑا ہی اہم ہے ناظرین، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسے عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا، جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا. وہ سبب ہے دنیاوی لذتوں کو اور دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت، اس کی رسول کی محبت سے اوپر نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کا دین دنیا اور دنیا کی ساری لذتوں سے ہمارے دلوں کے اندر اوپر ہو. یہ اہم سا سبب ہے ناظرین. چوتھا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان قوی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں وہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے جن چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے. دنیا ویسے بھی ہم کو پسند ہوتی ہے، لیکن دنیا کی یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہوتی ہے، گہرائی میں ہوتی ہے. کیا چیزیں ہیں؟ ان کان آباؤکم، ہمارے باپ دادا، وابناؤکم، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے والدین باپ دادا پہلے، دوسرا ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، تیسرا وہ اخوانکم، ہمارے بھائی، چوتھا وہ ازواجکم، ہماری بیویاں، پانچواں وہ عشیرتکم، ہمارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، چھٹا وہ اموال اقترفتموہا، ہمارا مال جو ہم نے کما رکھا ہے، ساتواں وہ تجارت تخشون کسادہا، ہماری تجارتیں، ہمارا بزنس، آٹھواں وہ مساکن ترضونہا، ہمارے گھر. یہ 8 چیزیں ہیں ناظرین. یہ 8 چیزیں دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کے دل میں گہرائی میں پائی جاتی ہیں. ہم زندگی گزارتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ 8 چیزیں ہیں ہماری زندگی کے ارد گرد ہوتی ہیں. ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیویاں، ہمارے رشتہ دار، ہمارا کنبہ اور قبیلہ، ہمارا مال، ہماری تجارت اور ہمارا گھر. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کا گھر ہو، گھر کشادہ ہو، اور اس کی بیوی ہو، اور اس کے علاوہ اولاد اگر ہے، اولاد کی ترقی ہو، اولاد کامیاب ہو. اور یہ 8 چیزیں ناظرین، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان 8 چیزوں پر ہم غور کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 24 پر ہم میں سے ہر شخص غور کرے. یہ آیت کریمہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا، ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، محبوب ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے گا. اور آگے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کہتا ہے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں اگر یہ 8 چیزیں ناظرین، دنیا کی 8 چیزیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو ہمیں 2 چیزوں کی دھمکی دی گئی ہے. ایک اللہ کے عذاب کی، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسق و فاجر کہا ہے، ان لوگوں کو فسق و فجور میں مبتلا کہا ہے، جن کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول سے محبوب ہو جائیں. ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ یہ 8 چیزیں
یقیناً انسان فطری طور پر اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان قبیلے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے، ایمان بڑھتا کب ہے؟ جب یہ 8 کی 8 محبوب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی نہ ہوں، اس کے رسول سے بڑی نہ ہوں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اگر یہ ہم نے کر لیا کہ ان چیزوں کو اللہ اس کے رسول سے ہم نے کم درجے میں رکھا، تو جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، اور ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ زندگی کے ہر قدم میں ناظرین ان 8 چیزوں کے بارے میں غور کرتے رہیے، کہیں یہ 8 چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا۔ ناظرین، 5واں سبب جس کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اس میں زیادتی ہوگی، وہ سبب ہے مجالس علم، وہ مجلسیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اس کی صفات، اس کی عظمت بیان ہوتی ہے، ان مجالس میں بیٹھنا، ان مجالس میں شرکت کرنا، ایسے مجالس جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، اس کی شریعت کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو بیان کیا جاتا ہے، اس مجلس میں بیٹھنا یہ ہمارے ایمان میں زیادتی کا سبب ہے۔ اور آپ نے ہماری گفتگو کی ابتدا میں سنا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقہ نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے آؤ بیٹھو ہمارے ایمان میں ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنے ایمان میں ہم اضافہ لاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت اور اس کی صفات اور عظمت کی بیان کی جانے والی وہ محفلیں جن میں بیان ہوتا ہے، ان میں شرکت کرنا یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اضافے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے کبھی دور نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کا دل، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے قلب، قلب کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں قلب، کہتے ہیں وہ چیز جو پلٹ جاتی ہے، پلٹنے کو کہا جاتا ہے۔ دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا کبھی انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو کبھی ایمان انسان کا گھٹ جاتا ہے۔ اور جب ایسی مجلسیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے، رسول کی سیرت بیان ہوتی ہے، صحابہ کی قربانیاں بیان ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کی حکمت بتائی جاتی ہے، تو اس سبب ہماری غفلت ختم ہوتی ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، آپ میں سے ہر شخص جس نے خطبہ جمعہ میں خطبے کو سنا ہوگا بغور، جب آپ خطبے میں بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی خطاب میں ہوتے ہیں جس میں خطیب مؤثر انداز میں کتاب و سنت کو، اللہ کی عظمت کو، رسول کی سنت کو، صحابہ کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وجہ سے یہ اسباب میں سے اہل علم نے ذکر کیا ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2750، حضرت حنزلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین میں سے جو لکھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے پوچھا مجھ سے اے حنزلہ تم کیسے ہو؟ تو میں نے کہا نافق حنزلہ، حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنزلہ نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ حتی کأن رأی عین، کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں، آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں، جنت کو بتاتے ہیں، جہنم کو بتاتے ہیں، گویا کہ آنکھ دیکھا ہے وہ۔ لیکن جب ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں، آپ کی مجلس سے نکل کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اپنی اولاد سے ملتے ہیں، تو ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھیے صحابی رسول خود بیان کرتے ہیں کہ مجلس علم کا کیا اثر ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی کی مجلس علم کیسے ہوتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے یاد کیا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم کا تذکرہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابی کہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ عنہ ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے گویا کہ وہ آنکھوں دیکھی چیز ہے۔ لیکن جب وہاں سے ہٹ جاتے ہیں ناظرین تو کہتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا فواللہ انا لنلقى مثل هذا، ابوبکر صدیق نے کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت میری بدلی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں اور ابوبکر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہم داخل ہوئے، میں نے کہا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نکون عندک، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، تذکرنا بالجنت والنار، آپ ہمیں جنت و جہنم کی یاد دہانی کراتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھی چیز ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جب ہم اپنے پاس سے نکلتے ہیں اور اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے مال کو دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری یہی کیفیت رہے گی جو کیفیت کی مجلس میں ہوتی ہے میرے، آپ نے کہا لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم وفی طرقکم، آپ نے کہا اگر یہی کیفیت تمہاری پوری زندگی برقرار رہے گی نا، آپ نے کہا حنظلہ تب تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یعنی آدمی کا ایمان اگر ہمیشہ ویسا ہی رہے گا تو پھر ایسا درجہ اس کا ہو جائے گا کہ فرشتے اس سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ آپ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک وقفہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اس کی ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کیا کہ یہ نفاق نہیں ہے، منافقت نہیں ہے۔ انسان جب ہوتا ہے مجلس ذکر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کو، اس کی شریعت کو، اس کی عظمت کو، جنت و جہنم کو سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان قوی ہو جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہتی۔ یہ منافقت نہیں، اللہ کے نبی نے واضح کیا۔ لیکن اس حدیث سے ناظرین علماء نے استدلال کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے آدمی کی ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یعنی یہ چیز منافقت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے جانا کہ مجالس علم ایسی جگہوں پر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین بیان ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسی جگہوں پر بیٹھنا، انہیں سننا ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ چھٹا سبب جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے گناہوں کو ترک کر دینا۔ یہ بات تو آ گئی کہ دنیا کی وہ 8 چیزیں جنہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت پر اوپر نہیں کرنا چاہیے، اسی میں یہ چیز داخل ہے۔ اس لیے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے تو اپنی دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ خاص سبب کے طور پر میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انسان گناہ کو چھوڑے، لیکن گناہ کو ترک کرنے کی وجہ ہو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی پکڑ، اس کا عذاب، اور اس کی طرف سے جو سزا طے کی گئی ہے نافرمانوں کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام، اکرام، احسانات اور نعمتوں کو سامنے رکھ کر شرماتے ہوئے ہمیں شرم آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود میں اس کی نافرمانی پر مصر ہوں، اڑا ہوا ہوں، جبکہ زندگی اسی کی ہے اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنی نفس کو
ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने से डर गया, यकीनन इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होना है, उसे कोई राह फरार नहीं। क़यामत कायम होगी, एक दिन तय है, अंबिया और रसूल को, अहले ईमान अहले कुफ्र को, हर एक को जमा होना है और एक एक को फर्दन फर्दन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। उसका एहसास करते हुए, डरते हुए गुनाह को कोई छोड़ देता है। कैसे? नहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोके, यानी गुनाहों से रोके, मुहर्रमात से रोके, क्योंकि इंसान का नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात और लालच, ये गुनाह इंसान के नफ्स को ढकेलते हैं अंधेरों में, गुमराही में। इस वजह से अल्लाह ने कहा अपने नफ्स को वो रोके ख्वाहिशात से, बेराह रवी से। कैसे? सलफ़ सालिहीन में से बाज़ ने कहा तर्कुल हवा मिफ्ताहुल जन्नह, कहते हैं कि ख्वाहिशात का छोड़ देना, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी का तर्क कर देना, ये जन्नत की कुंजी है और चाबी है। अल्लाह से डरते हुए अगर आप अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से अपने आप को बचा ले जाते हैं नाज़रीन, तो ये हमारे ईमान में मजबूती का ज़रिया है। और इसी वजह से सुफियान सौरी कहते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि अगर अल्लाह का डर हमारे दिलों में मजबूती से बैठ जाए तो हमारे दिल में जो शहवतें हैं, हमारे दिल में जो बुरी ख्वाहिशात हैं, हमारे दिल में जो दुनिया है, उन सारी चीज़ों को वो जला देगा। अगर दिल में खौफ इलाही हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का डर ये हमारे दिलों से शहवात, ना मुहर्रम चीज़ें, दुनिया की लज्जतों को जला देगा। बस ज़रूरी है कि अल्लाह का डर पैदा करके हम गुनाहों की, नाफरमानी की ज़िंदगी से तौबा करके वापस लौटे नाज़रीन, जिसकी वजह से हमारे ईमान में इजाफ़ा होगा, हमारा दिल मजबूत होगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी सबब कहा कि तुम ऐसे ज़माने में हो जहाँ पर हक़ दीन इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात को लेकर चलता है, इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात दीन के पीछे हैं। यानी अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान के नफ्स की ख्वाहिशात आगे चल रही होंगी, दीन उसके पीछे चल रहा होगा। और कहते हैं फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका ज़मान, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं उस ज़माने से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जब दीन पीछे चलेगा, नफ्स ख्वाहिशात, इंसान की गुनाहों का जज्बा और लालच आगे चलेगी, दीन पीछे चलेगा। ऐसे ज़माने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो नाज़रीन, छठा सबब ये है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के सामने खड़े होने के डर से, और उसके नेमतों एहसानात को सामने रखकर शर्म और हया करते हुए हमें गुनाहों को छोड़ देना है। इससे हमारा ईमान मजबूत और कवी होगा। सातवां सबब है नाजरीन, जिसके सबब इंसान का ईमान बढ़ता है, मजबूत होता है, कवी होता है, वो है मुजालसतुस सालिहीन, कि नेक लोगों की सोहबत में बैठना, दोस्ती भी नेक लोगों से हो और हमारा उठना बैठना नेक लोगों के साथ हो। ये एक ऐसा सबब है जिसकी वजह से हमारा ईमान मजबूत होता है, कवी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह कहफ में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है आयत नंबर 28 में, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला कहता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम, आप अपने आप को रोक कर रखिए उन लोगों के साथ, अपने आप को उन लोगों के साथ रखिए, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं, युरीदून वजहह, जिनका मकसद अल्लाह की रज़ामंदी है। अल्लाह के नबी आप अपने आप को उनके साथ रोक कर रखिए। इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ये आयत अशराफ कुरैश के बारे में नाजिल हुई, कुरैश के बड़े लोग, सरदारान के बारे में, जिन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, वो सहाबा जो फ़ुक़रा हैं उन लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते, जैसे बिलाल, अम्मार, सुहैब, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन जैसे लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते, हमारे लिए एक अलग मजलिस का इंतज़ाम आप करें। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया कि उस मजलिस में हम नहीं आएंगे जिनके साथ आप बैठ रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए अलग मजलिस का इंतज़ाम हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मुतालबा पसंद नहीं आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी से कहा आप उन लोगों के साथ रहिए, चाहे वो कोई भी हो, फ़कीर हो कि अमीर हो, कोई भी हो,
جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ مال کا ہونا نہ ہونا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ان کو ملے گی، ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ کی رضامندی اس کے دین سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی، وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے استدلال کرتے ہوئے کہا، جب اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں، تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی یہ بات ہے کہ امت کو بھی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نیک ہوں، اہل خیر ہوں۔ ایسا نہیں کہ گناہ کسی کے اندر ایسا شخص ہو کہ کوئی ایسا ہے جس کے اندر کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو بظاہر اہل صلاح ہوتے ہیں، جن کے اندر عام طور پر بڑے گناہ، وہ گناہ جو کھل کر کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، وہ لوگ جو زندگی میں استقامت پر معلوم ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دینداری پر معلوم ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاق میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث 2101 جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے اور نیک دوست کے بارے میں فرمایا کہ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جسے عطر فروش ہو۔ عطر فروش، عطر کو بیچنے والا، عطر بیچنے والا اگر ہمارا دوست ہوتا ہے، یا تو آپ عطر خریدیں گے یا کم از کم اس کی خوشبو سے آپ کو لذت محسوس ہوگی، اس کی خوشبو سے آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا نیک دوست کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ نیک دوست ہوتا ہے تو انسان کا دین، اس کے اخلاق پر اس کا اثر چھوڑتا ہے، وہ اچھا اور بہترین اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سبب ہے جس کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ کہ اہل خیر ہیں، اہل صلاح ہیں، اہل علم ہیں، وہ لوگ جو تقوی طہارت کا خیال کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری دوستی ہو جو نیک لوگ ہیں، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ 8واں سبب ہے ناظرین جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام، نیکیوں کے کام کو انجام دینا، نیکیاں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اطاعت ہم کر لیتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں مل جاتا ہے۔ بات اتنی نہیں ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے اسے بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا اجر تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ مزید جو چیزیں نیکی کرنے والے کو ملتے ہیں، جو اطاعت کے کام کرنے والوں کو ملتے ہیں چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یہ بھی اجر ہے نیکی کا۔ نیکی کے حوالے سے ناظرین اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ نیکی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا آپ کو ایک ثواب مل گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ نیکی کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں اور انعامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شاکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزاری کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاکر ہے، یعنی وہ اعمال، بندوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے، اس کے بدلے انہیں بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے والے کے لیے ہدایت کو بڑھاتا ہے، اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل کرنے والا شخص، نیکی کرنے والا شخص، اس کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں۔ کیا معنی ہے؟ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالایمان والانقیاد واتباع ما یرضی اللہ۔ والذین اہتدوا کا معنی ہے وہ لوگ جو ہدایت پر ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، تابعداری کی، اور ان چیزوں کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، اللہ نے کہا زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہدایت میں اضافہ ایمان میں اضافہ ہے، ہدایت میں اضافہ ایمان میں مضبوطی ہے، ہدایت میں اضافہ ایمان کو تقویت پہنچانا ہے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں تقوی عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے کاموں کی توفیق دیتا ہے اور شر کے کاموں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ایک انعام یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 6502، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء کو، نیک لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ میرا تقرب نہیں پا سکتا سوائے فرائض کی۔ جب فرائض پر وہ عمل کرتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ قریب ہونے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب ملنے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا تقرب ممکن نہیں ہے سوائے فرائض کے۔ جب فرائض کی ادائیگی کرتا ہے آدمی اور نوافل کی طرف جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا تقرب مزید ملنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقرب مزید ملنے کا معنی کیا ہوگا؟ کہ انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا نوافل کے ذریعے سے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے۔ تو یہ فرائض، اور ناظرین آپ نے سنا ہر عبادت جو فرض کی گئی ہے اس کے ساتھ نفل بھی رکھا گیا ہے۔ توحید وہ چیزیں جس کے بغیر توحید ممکن نہیں، وہیں پر وہ چیزیں ہیں مستحب جن کی وجہ سے توحید مضبوط ہوتی ہے۔ نماز جس طرح فرائض ہے اس کے ساتھ نوافل ہیں، روزے ہیں جس طرح فرض ہے اس کے ساتھ نفل روزے ہیں، زکوٰۃ جس طرح فرض ہے نفل صدقات ہیں، حج جس طرح فرض ہے نفل حج اور عمرہ ہے۔ تو یہ فرائض اور نوافل، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہدایت میں اور ہمارے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ 9واں سبب ہے ناظرین کہ ہم ایک اہم سبب جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا، وہ ہے وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان لوگوں کے احوال اور قبرستان جس سے ہم میں سے ہر شخص واقف ہے، اور وفات پانے والے لوگ جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے احوال کو دیکھنا، اس سے عبرت حاصل کرنا۔ قبرستان ہو یا انتقال کرنے والے لوگ ہوں یا وہ لوگ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے احوال کو دیکھنا، ان کے احوال پر غور و فکر کرنا، اس سے عبرت لینا، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ہم جیسے ہماری طرح خواہشات رکھنے والے، ہماری طرح دنیا کمانے والے، ہماری طرح دنیا سے محبت کرنے والے، ایک وقت آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ دنیا سے رخصت ایسے ہوئے کہ انہیں نہلایا گیا، کفنایا گیا اور انہیں دفنایا گیا، اور ان کی قبر بسا اوقات ان کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے دنیا میں ایسے لوگ آئے جن کے اندر دنیا کی خواہش تھی، سب کچھ تھا، اور وہ رخصت ہو گئے، سوائے عمل کے ان کے ساتھ کچھ نہیں گیا۔ وفات شدہ لوگ اور قبرستان، ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 13487، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، الا فزوروها، خبردار قبروں کی زیارت کرو، قبرستان کو جایا کرو، فإنها ترق القلب، اس لیے کہ اس سے ہمارا دل نرم پڑ جاتا ہے، وتتبع العین، ہمارے آنسو بہنے لگتے ہیں، وتذکر الآخرہ، اور ہمیں آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 فائدے بیان کیے۔ قبرستانوں کو جاؤ، ہمارا دل نرم ہوگا، ہماری آنکھیں بہنے لگیں گی، اور ہمیں آخرت کی یاد دہانی ہوگی۔ ناظرین، تو ایک اہم سبب ہے قبرستان، وفات شدہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا ہمارے سامنے انتقال کرتے ہیں، انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، عبرت حاصل کرنا، اور قبرستان آنے جانے کا، قبرستان میں عبرت کی نیت سے داخل ہونے کا عمل اختیار کرنا، یہ ہمارے ایمان میں اضافے اور مضبوطی کا سبب ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آخری سبب، جس سبب کے ساتھ ہم اپنے درس کو مکمل کر لیں گے باذن اللہ تعالی، آخری سبب ہے جو بڑا ہی اہم اور ضروری ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ہمارے ایمان کو طاقتور بنا دے۔ اس بات کی اللہ تعالی سے دعا کرنا، دعائیں تو ہم بہت ساری کرتے ہیں، ان میں سے اس دعا کا بھی اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، مستدرک حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے 1584 میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کا ایمان ایسے ہی گل جاتا ہے جس طرح سے کپڑا گل جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑا زیادہ استعمال کے سبب اس کی کیا حالت ہوتی ہے،
اسی طرح جس طرح کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے ایمان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا فاسألوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے مانگو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، ایمان کی تجدید فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے نبی نے خود تعلیم دی ہے، اور یہ جو دعا کا ایک اہم یہ سبب ہے دعا، یہ سبب ہر سبب کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سبب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ان سارے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو آپ نے سنا درس میں، اور یا پھر جو آپ پہلے سے جانتے ہیں یا آگے زندگی میں جانیں گے، ان سارے اسباب کے ساتھ ناظرین اس سبب کو کبھی مت چھوڑیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان بھی ہمارے دلوں میں کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اور ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی زبان جس زبان کو وہ جانتا ہے اس زبان میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کچھ دعائیں آئی ہیں جن کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کرتے تھے، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنن ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو تیرے دین پر مضبوطی سے جما دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2725، اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قل، اے علی یہ کہو، یہ دعا کرو کیا، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے درست فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک دعا ہے 2721 حدیث ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہ کان یقول، اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے کیا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں، اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ ناظرین اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، ہم میں سے ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ تو ناظرین یہ چند اسباب تھے جو آپ کے سامنے آئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں ایمان میں اضافے اور مضبوطی کے لیے، اور اسباب اختیار کریں کہ اس کے احکامات کی پابندی کریں، گناہوں سے دور رہیں، خرافات سے، بدعات سے، اہل بدعت سے دور رہیں، تلاوت پر قرآن مجید کی تلاوت کریں غور و تدبر کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں، اللہ کے تخلیق پر غور و فکر کریں، اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اہل ایمان کی صحبت میں رہیں، دینی مجالس میں شریک ہوں، اچھے لوگوں کی دوستی ہماری ہو، قبروں کی زیارت ہم کریں۔ یہ حقیقت دنیا اور دنیا کی 8 چیزیں جس کا ذکر آپ کے سامنے آیا، اور دنیا کے سارے فتنوں کو اللہ اس کے رسول سے اوپر نہ کر دیں، یہ اسباب باذن اللہ تعالی ناظرین ہمارے لیے ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ ہوں گے باذن اللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی اسباب ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا ہے، جس سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ تو ناظرین بحمد اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ کورس مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق سے یہ 8 دنوں پر مشتمل ہمارا کورس، جس میں ہم نے بحمد اللہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی، مختلف باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے لیے حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے جس کے فضل سے، جس کی توفیق سے، جس کی نعمت سے نیکی کے کام اپنے انجام تک پہنچتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد، اس کے شکر کے بجا لانے کے بعد میں دوے آف سلفیہ کا شکر گزار ہوں، ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی توفیق میں انہیں اضافہ فرمائے اور مزید کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو نفع پہنچائے۔ ان کی جانب سے یہ کورس بہت اہم موضوع کے ساتھ رہا، اور جس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ چند اہم باتیں عقیدے سے متعلق، ایمان سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی وے آف سلفیہ کی پوری ٹیم، سارے کے سارے احباب، مشارکین اور جتنے لوگوں نے اس میں تعاون کیا، جڑے رہے، کسی نہ کسی ناحیے سے صبح و شام محنت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں ان کو یہ دعا دوں گا، جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس نے ہمیں آن لائن ہی صحیح
جڑنے کا موقع دیا ایمان اور اطاعت اور نیکی کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دیگر نیکی کے کاموں میں بھی جوڑ کر رکھے، اور جس طرح اس نے ہمیں جمع کیا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، جو گفتگو میں خطا رہی، غلطی رہی، اسے درگزر فرما، معاف فرما، اور جو خیر کی باتیں رہیں، تیری شریعت کی موافق باتیں رہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا، مجھے بھی نفع پہنچا۔ اور ناظرین، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق رہیں ان سب کو لینا ہے، اور وہ بات جو کتاب و سنت کی مخالف ہو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو غلطی ہوگی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو خیر ہے، جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں، ان سب کو ہم اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، منہج سلف پر چلنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان میں، عمل صالح میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔